مبارک ہو آپ کو پاکستان کی پہلی جیت پہلے میچ میں ورلڈ کپ T20 میں۔ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہ اینکر ہیں، سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں سپورٹس پیج ایکسپریس نیوز میں۔ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو یہ میچ کیا ہم فہیم اشرف کے نام دے اور PCB کے چیئرمین نے تو ویسے ان کے ٹوینز کے نام کر دیے یہ جیت؟ بالکل، بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ فہیم اشرف نے جو آج پرفارمنس دی ہے، یقیناً انہوں نے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے۔ بھائی پھیرو جس کا پرانا نام تھا، اب اس کا نام پھول نگر ہے، اور پھول نگر سے ان کا تعلق ہے، اور آج انہوں پھول نگر کے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا فہیم اشرف نے، اور جس طرح سے انہوں نے اننگز کھیلی۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2017 سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے، لیکن انہیں آج تک T20 ورلڈ کپ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا۔ 3 T20 ورلڈ کپ ان کے سامنے گزر چکے ہیں، 2021، 2022، 2024، لیکن کسی میں انہیں موقع نہیں ملا۔ آج وہ اپنا T20 ورلڈ کپ میں ڈیبیو کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے کہ پاکستان خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ لیکن یہ ٹیم ہماری کبھی خوشی کبھی غم دیتی ہے، لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی اور کبھی ڈاؤن کرتی ہے، تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ اور پہلا میچ تھا ہمارا، اور نیدرلینڈز اور ہمارا مقابلہ نہیں تھا، لیکن جس انداز سے ہم نے کامیابی حاصل کی آخری اوور میں، یقیناً قابل ستائش ہے ہمارے کھلاڑی۔ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے خود فرما دیا مقابلہ نہیں تھا، تو کیا پھر یہ تو خوشی ہو گئی اور ان کی تعریف بھی بڑی زبردست ہو گئی، لیکن یہ کیا کہ ہم نے پرفارمنس کا پرابلم کدھر تھا؟ یعنی کہ ہم آخری سیکنڈ تک ہم جیت ہار کے تذبذب میں تھے۔ ایک تو ہم خود اعتمادی کا شکار ہو گئے تھے۔ نیدرلینڈز جو تھا ماضی میں وہ T20 ورلڈ کپ میں 2 مرتبہ انگلینڈ کو ہرا چکا تھا، لیکن چونکہ ہم نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز 3-0 جیتی، اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز 2-1 جیتی، تو ہم زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، اور ہم ہمیشہ پھنستے جب ہمیں کسی ٹارگٹ کو چیز کرنا ہوتا ہے، ہدف کے تعاقب میں ہمارے بیٹسمینوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک مرحلے پر پاکستان کا اسکور 98 رنز تھا 2 وکٹوں کے نقصان پر، لیکن صرف 2 رنز کے اضافے کے بعد آپ کی 3 وکٹیں گر گئیں، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، بابر اعظم، اور وہیں سے پریشر ڈیولپ ہوا۔ بابر اعظم کو آپ چوتھے نمبر پر کھلا رہے ہیں، وہ ابھی تک اس مولڈ میں نظر نہیں آئے جس کے لیے وہ شہرت رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ لیکن بہرحال جیت ہوتی ہے، اور ان جیت کی خامیوں پر ہمیں نظر ڈالنی ہوگی، کون کون سی غلطیاں ہیں، کیونکہ اب ہمارا اگلا میچ 10 فروری کو USA سے ہے، جو آج کھیل رہا ہے بھارت کے خلاف۔ تو USA نے ہمیں ہرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2024 میں، بالکل سرپرائز دیا تھا ڈیلس میں۔ تو اب ہم کیا اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے۔ ہم جیت تو گئے، جیت کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ہمیں اپنی غلطیوں کو نہیں بھلانا چاہیے، غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اچھا ایک بیفور وی کلوز یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت کہاں یہ معاملہ کھڑا ہے؟ ICC کو تو ہم نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم یعنی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، پھر ایک وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ جو میرا خیال ہے کہ انڈیا سے وہاں پوسٹ آتی ہیں اس سائٹ پہ، تو اس میں کہا گیا کہ جی پاکستان بات کر رہا ہے، پاکستان شاید ریویو کر لے، تو واٹ از دا فیکٹ؟ دیکھیں میڈم، پاکستان بات نہیں کر رہا۔ کل محسن نقوی صاحب دبئی گئے تھے، وہ کرکٹ کے معاملے کے لیے نہیں گئے تھے، اور وہ دوسرے سرکاری کام سے گئے تھے، اور انہوں نے یہ خبریں اڑائی ہوئی ہیں بھارتی میڈیا نے کہ متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ کے مبشر عثمانی صاحب، اور اس کے علاوہ عمران خواجہ جو سنگاپور کرکٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ڈپٹی چیئرمین ہیں ICC کے، اور دونوں کی جے شاہ سے بڑی اچھی دوستی ہے، تو غالباً ان کو لگایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک خطرناک بات یہ ہوئی کہ سری لنکا کرکٹ نے ایک لیٹر لکھ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جناب ہم نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اکنامکلی میڈم ان کو بڑا لاس ہو رہا ہے سری لنکا کو، جو بھارتیوں نے 10,000 کمرے بک کرائے تھے ہوٹل کے، اور جو ہوٹل $200 کا تھا وہ $1,200 تک پہنچ گیا، تو اب بھارتیوں نے وہ اپنے کمرے ہوٹل کی بکنگز کینسل کر دی ہے، جس کی وجہ سے، اور پھر ایک میچ آپ کو پتا ہے $500 ملین کا ہوتا ہے، $250 ملین تو براڈ کاسٹر اور $250 ملین دیگر چیزوں پہ۔ تو سری لنکا کرکٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نظر ثانی کریں، لیکن بظاہر مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ ہم بنگلہ دیش کا ساتھ دیں گے، ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ بالکل میرا خیال ہے، اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے پر قائم رہنا چاہیے۔ سری لنکا یقیناً
جب اس کو پوری سمجھ آئے گی کہ پاکستان کس پرنسپل پر بات کر رہا ہے دے ول اپریشیٹ اٹ، کیونکہ ہم سری لنکا کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں جب برا وقت سب کا ہے. لیکن یہ خوشی ہوئی مجھے سن کے، فیصلہ ہمارا انشاءاللہ اٹل ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب پروگرام میں آنے کا.